بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ایمان کی قوت۔ دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے کڈکھات اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عظیم المثال سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ نے اسے جہاں دولت دنیا سے نوازا، عشق کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کے اسی وصل و جمیل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب کبھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو ہزاروں انسان اسے الوداع کرنے جاتے۔ جب وہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جمع غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرا ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا اور خامدوں اور غلاموں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے امیر المومنین ہارون رشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ زرعی جاگیردار اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیروں میں صبح شام بڑی رونق چہل پہل ہوتی ہے۔ وہ نہایت ہی کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے اور پوتے، خادم اور غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں۔ بنو امیہ کے اس فرد کا اس قدر مالدار اور با اثر ہونا خطرے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشمہ و چراغ ہے جو مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جو جلال سے حکومت کر رہے ہیں، لہذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یوں ہی ہارون رشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ اس سے فوراً اپنے پولیس افسر کو منازع کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ اور اسے اونٹ کے اوج میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا۔ اس کے گھر کا جائزہ لینا، جو کچھ وہ کہے وہ حرف بہ حرف یاد رکھنا اور یہاں آ کر مجھے بتانا۔ افسر نے امی بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا، اپنی پولیس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن کی طرف نکل پڑا۔ عراق کے وسیع و عرض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار عجائب بات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر دیکھا نہیں، نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی۔ وہ اس فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے سردار بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی، مبادا اس عمل میں ہونے کا تصادم نہ ہو جائے، کیونکہ حریت کے کسی بے گناہ شخص کو رسوا کرنا طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، لوگ مرتے مارنے پر تل جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ نہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو سو گرفتار تو بہرحال کرنا ہے، کیونکہ اس کی گرفتاری کرنا امیر المومنین کا تاکیدی حکم ہے۔ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہوا
پوچھتا پچھتاتا آخر وہاں پہنچ گیا اور بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ خلیفہ بغداد امیر المومنین ہارون رشید کی ذاتی گارڈ کا انچارج ہے۔ تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ سین کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں لوگ کا جنب غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب انہیں اس کا تعارف کروایا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا اور اس سے آمد کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے اپنا مقصد بتانے کی بجائے اموی سردار کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا ہم نے اس کی اولاد ہیں اور وہ حمام میں غسل کر رہا ہے۔ اس نے کہا اسے کہو جلدی کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اس دوران پولیس افسر اس کی حویلی کے احوال کا جائزہ لینے لگا اور اس کی شان و شوکت اس میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یوں اموی سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی اس کا خوف اور قلق بڑھتا گیا۔ عبادہ کہیں چھپ نہ جائے تاکہ ایک پروقار وجیہہ شخص سین میں داخل ہوا۔ اس کے دائیں بائیں 30-40 سال کے پختہ عقل مند 20-30 سال کے نوجوان نوعمر بچوں کی جماعت تھی۔ اسے دیکھ کر پولیس افسر کو یقین آ گیا کہ یہی وہ اموی بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے۔ یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے ہیں۔ چنانچہ وہ السلام علیکم کہہ کر پولیس افسر کے پاس آیا اور اس سے امیر المومنین کے خیریت دریافت کی اور دیگر احوال کا پوچھتا رہا۔ ابھی وہ باتوں میں تھا کہ اس کے خادم پھلوں بری ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کر رکابوں میں رکھنے لگے۔ اس نے سیکورٹی افسر کو کھانے کی دعوت دی تو اس نے قبول نہ کی، اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ امیر سردار نے اپنے ساتھیوں سمیت پھل تناول کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ پھل کھا چکے تھے تو اس کے خادم اور غلام کھانے کے دسترخوان بچھانے میں مصروف ہو گئے۔ بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی اور کو زیب نہ تھا۔ اس نے پولیس افسر کو ایک مرتبہ پھر کھانا تناول کرنے کی دعوت دی تو اس نے قبول نہ کی اور اس نے پھر اصرار کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا۔ قابل رشک اطمینان سے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر پرسکون انداز میں دعا مانگی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے امیر المومنین کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو اس نے نہایت اطمینان سے پڑھا، پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، میں اسے پڑھ کر ایک لمحہ بر تاخیر نہیں کر سکتا، لاؤ اپنی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں مجھے پہنا دیجیے۔ چنانچہ سیکورٹی افسر نے ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونٹ کے اوج ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو خندہ پیشانی سے پولیس افسر سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ غوطہ کے باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس افسر سے کہا یہ باغات دیکھ رہے ہیں، ان میں مختلف اقسام کے پھل، جدا جدا خوشبو اور رنگوں کے پھول ہیں۔ جب وہ اپنے پھلوں اور پھولوں برے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن و رنگ بیان کرنے لگا۔ یوں اپنے کھیتوں اور باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا۔ پولیس افسر کو اس پر غصہ آتا لیکن خاموش نہ رہ جاتا، لیکن ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ دیا کہ اے اللہ کے بندے، اپنی جاگیروں اور باغوں اور کھیتوں کی تعریف چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ امیر المومنین کو تیری اس مالداری اور آسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے تجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ہم ان کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و عیال
کی موجودگی میں گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ پولیس آفیسر کی بات سن کر اس نے انا للہ و انا راجعون پڑھا اور کہا، اے منازع، تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی ہے۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ امیر المومنین نے تجھے اچھی طرح کامل و عقل سمجھ کر اس مقام پر فیض کیا ہے، لیکن تیری بات تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی عوام کا لا علم سی باتیں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ جو تو نے کہا امیر المومنین نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا تو سن لے۔ مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبضے میں قدرت، میرا مقدر اور میری جان ہے۔ امیر المومنین اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ کسی اور کے۔ وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور امیر المومنین کے بارے میں کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاؤں۔ جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا، میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں۔ حاسدوں اور دشمنوں نے میرے بارے میں حسد اور ان کے کان بھرے ہیں، مجھ پر بہتان لگائے ہیں جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ تو میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے اور مجھے عزت و احترام سے واپس بھیج دیں گے۔ اگر اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مجھے امیر المومنین کے ہاتھوں نقصان پہنچنا ہے تو انہوں نے میرا خون بہانا ہی ہے۔ تو سارے انسان اور جن فرشتے مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکے، تو میں اس فیصلے سے جو اللہ میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ غم کھاؤں اور کیوں اس کی فکر کروں؟ مجھے اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسے رزق عطا کیا ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو ذات دنیا و آخرت کی مالک ہے، اس کی رضا پر راضی رہنا، اس پر صبر کرنا بہتر ہے۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ تیری اس بات پر پختہ ایمان ہے، اور اب جب کہ مجھے تیری سمجھداری کا پتہ چل گیا ہے، میں انشاءاللہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے بات نہ کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے منہ پر مہر سکوت لگائی اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے یا ضروری حاجت کے لیے پانی مانگتے اور کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ جب پولیس آفیسر کوفہ میں داخل ہوا اور اسے ایک جگہ پر بٹھا کر امیر المومنین کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے امیر المومنین کو اس کی شرافت، وجاہت اور دولت کی فرعونی اور اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تا آخر کہانی سنائی تو ہارون رشید بول اٹھا، اللہ کی قسم یہ آدمی سچا ہے۔ اللہ کی نعمت فرعونی کی وجہ مسعود ہے۔ اس کے حاسدین نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بے سرد باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا، اس کے اہل و عیال کو خوف زدہ کیا۔ اٹھ فوراً سی ہتھ کھڑیاں کھول دے، بیڑیاں اتار دے، اسے عزت و احترام سے میرے پاس لا۔ سیکورٹی آفیسر اٹھا، اس نے بزرگ سردار کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول دیں اور اسے ہارون رشید کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہارون نے جب بذات خود اس کے معصوم چہرے کا ملاحظہ کیا تو اس پر وار فتلی کی کیفیت طاری ہو گئی، اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتمانے لگا۔ بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا، جس کا ہارون نے بڑی محبت سے جواب دیا اور اس کے حال و احوال پوچھنا شروع کر دیے اور کہا، ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاعات پہنچی تھی۔ ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمارے لیے تشویشناک تھی، اس لیے ہم نے
پسند کیا کہ آپ کو بلا کر اس باتوں کی اصلیت معلوم کی جائے، ہم آپ کا جواب بھی سن سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکیں۔ لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ بزرگ سردار نے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ان کے لیے دعائے خیر کی اور کہا ایک بات کا شاندار تسلی بخش جواب دیا، اور آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک گھر بار اہل وال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھجوا دیا جائے۔ ہارون نے کہا، ایسا کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم اس فرض کو بجا لائیں گے۔ آپ اپنی وجاہت و شرافت کے متعلق ضروریات سے آگاہ کیجیے، جنہیں پورا کر کے ہم آپ کے معاون بن سکیں، کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلق چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ کے افسران انصاف پرو ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بے نیاز کر دیا ہے، اور امیر المومنین کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل و وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تمہیں اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے۔ اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا، تعمیل کر دی جائے گی۔ اے منازع، اسے فوری طور پر وہاں پہنچاؤ جہاں سے لائے تھے۔ چنانچہ اموی سردار کو عزت و احترام سے واپس پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ حسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کو دبائیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔